السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو ایک مرتبہ پھر لسان مبین اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ آج ہماری پہلی اورینٹیشن میٹنگ ہے، اور میں انشاءاللہ اس کو مختصر رکھوں گا، کوئی بہت طول نہیں دینا، بلکہ ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ اکرام بھی موجود ہیں اور بہت سارے ہمارے طلباء آ چکے ہیں اور بھی کچھ نے آنا ابھی باقی ہے۔ تو جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے انشاءاللہ وہ جوائن کرتے جائیں گے ہمیں، اور ہم یہ انشاءاللہ میٹنگ ریکارڈ بھی کریں گے، تو اسی کی ریکارڈنگ بھی ہم شیئر کر دیں گے لسان المبین اکیڈمی جو کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کچھ باتیں لسان المبین اکیڈمی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، اور جو ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کون کون سے کورسز ہم آفر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ آج سے سلسلہ شروع نہیں ہوا، بلکہ بیک ان 2018 2019 سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ اور ہوا یہ تھا، آپ کو پتہ ہے جیسے جب کووڈ کا بھی معاملہ آ گیا تھا تو سب لوگ جو ہے وہ گھروں میں بند ہو گئے تھے، تو مجھ سے بہت سارے افراد نے یہاں پہ کراچی میں رہتے ہوئے دوحہ، کچھ لوگ تو دوحہ میں تھے اور کچھ کراچی میں، کچھ حضرات و خواتین نے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ عربی پڑھائیے۔ تو ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ ہم گھر میں ہمارے پاس بہت بہترین موقع ہے یہ کہ ہم دینی علوم حاصل کر سکیں، کیونکہ عام زندگی کے اندر موقع انسان کو نہیں مل پاتا ہے۔ تو الحمدللہ پھر میں نے اس کووڈ کے اندر ہی پڑھانا شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے برکت ڈالی، پھر وہ ایک چینل بن گیا الحمدللہ۔ اور اس وقت سے ہی ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم بہت جلد جتنے لوگوں کو بھی ہم ریچ کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، کہ میکسیمم نمبر دنیا میں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت سارے افراد ہیں امریکہ، کینیڈا، یو کے میں اور آسٹریلیا میں، خاص طور پہ جہاں پہ میں پڑھاتا رہا ہوں الحمدللہ، اور سعودی عرب میں، شارجہ میں، جہاں سے میری خود اپنی ارلی ایجوکیشن ہے۔ تو میں اپنا تعارف بھی کروا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، اور جو میرے ساتھی اساتذہ ہیں ان کا بھی مختصر سے تعارف ابھی آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس کا مین مقصد یہی ہے، دینی علوم کی ترویج، دینی علوم کو آگے پھیلانا، اور صرف یہ نہیں کہ اس کو پھیلانا، بلکہ ہمارے ساتھ لوگوں کی ایک ایسی ٹیم تیار ہو جائے انشاءاللہ جو کہ اپنے اپنے لیول پر جا کے دین کی دعوت تک کام کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھلے وہ کوئی بھی ایج گروپ ہو، بھلے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، اور ایک سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک اچھی صحبت میسر آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس زمانے میں ہیں اس وقت، یہ بلا شبہ پرفتن زمانہ ہے، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کا اس وقت استعمال ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے، نہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، نہ ہی بڑے، نہ ہی جو ہے وہ بوڑھے، کسی بھی ایج لیول میں لوگ آپ کو ایسے مطلب اس سے جو ہے وہ خالی نہیں ملیں گے، بلکہ اس نے تقریباً گویا ایک طرح سے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو ہم اگر سوشل میڈیا ہی کو نیکیوں سے بھر دیں انشاءاللہ، کیونکہ برائی کا خاتمہ کرنے والی شے جو ہے وہ اچھائی ہے، وہ نیکی ہے، تو اسی لیے ہم سب کو اس کے اندر آنا پڑے گا انشاءاللہ، یہ دینی علوم سیکھ کر، اور ان کو ہمیں اپنے اپنے لیول پر ہم جہاں جہاں ہیں اس کو پہنچانا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے علم کا فتنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ علم کا فتنہ یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تھوڑی بہت کتابیں خود سے بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور خود سے بیٹھ کے پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے ہلکی پھلکی سی عربی سیکھ کر، اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اس کو قرآن بھی سمجھ میں آ گیا ہے، اس کو حدیث بھی سمجھ میں آ گئی ہے، اور اب وہ دین میں اپنی زبان کھولنے میں بہت زیادہ کریجس ہو جاتا ہے، جرت مند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بہت خطرناک شے ہے، جو کہ جس کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے۔ لابد للعلم المعلم، علم کے لیے تو معلم کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، شیطان اس کا استاد ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک
یہ جو نقل کا معاملہ ہے یہ چلتا چلا آ رہا ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور یہ استاد با استاد سینہ بسینہ یہ علوم چلتے میں آئے الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم نے خود یہ دیکھا کہ جو بھی اس پٹری سے ہٹا، اس چین سے کٹا، تو اس سے یقیناً اس نے کہیں نہ کہیں ایسی اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں کہ جس سے معاشرے کو اور انسانیت کو نقصان پہنچا، اور وہ ایک الگ فرقہ بھی وجود میں آ گیا، بعض اوقات آگے اس کی بڑھتی بھی شکل بگڑتی گئی۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کا سدباب یہ ہے کہ ہم دینی علوم کو سیکھیں، صحیح سے سیکھیں، اچھے اساتذہ سے سیکھیں، مستند علماء اکرام سے بھی، مستند صحابہ اکرام سے مستند علماء اکرام سے سیکھیں، اور وہ ان لوگوں سے سیکھیں کہ جو کہ اس نبوت کی کڑی سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں اپنے استاد کا پتہ ہے، اور اپنی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے ان کے پاس وہ محفوظ ہے۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہم نے بہت سارے علماء کو اس میں انوائٹ کیا ہے، اس میں میرے استاد محترم حضرت مفتی اویس خان صاحب بھی ہیں الحمدللہ، اور ابھی سب اپنا اپنا انٹروڈکشن دیں گے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہی بتاؤں کہ میرا نام سعد خورشید ہے، اور میری جو پہلے حفظ قرآن ہے میرا 1995 میں نے اقرا روضۃ الاطفال سے حفظ قرآن مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد والد صاحب جو ہے وہ دبئی میں سیٹل تھے، تو وہاں پر الحمدللہ پھر اسکولنگ وہیں پہ شروع کی، اور وہاں سے میں نے انٹر کیا، پھر انجینئرنگ سے میں نے وہاں پہ انٹر کیا، اور لیکن اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر جو بہت بڑے بڑے اساتذہ اکرام ہیں، شیخ ظفر الحسن مدنی، ان سے عقیدہ اور حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مولانا اقبال ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عارف مبارک پوری جو کہ دارالعلوم دیوبند میں عربی فلسفہ کے استاد تھے، ان سے الحمدللہ میں نے فقہ پڑھی، اور اعلاء السنن اور آثار السنن دونوں پڑھی الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا، تو پاکستان میں آ کے میں نے جامعۃ ابی بکر الاسلامیہ، بہت ہی زبردست ادارہ ہے کراچی میں وہاں پہ میں نے داخلہ لیا، اور وہاں سے پھر میں نے الحمدللہ تقریباً وہاں ایک سمجھے آپ بیچلرز ہوتا ہے، معہد کہلاتا ہے، تو اس کو الحمدللہ وہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل و کرم سے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ایک اور میرا سلسلہ تھا وہ یہ کہ جو جس فن کا استاد ہے اس سے وہ جا کے پڑھا جائے، جو بھی جس فن کا استاد ہے، حدیث کے استاد سے حدیث پڑھی جائے۔ تو ہمارے ایک بہت زبردست استاد تھے شیخ ظفر الدین اور شیخ ابو زبیر، شیخ ابو عمر افغانی رحمہ حفظہ اللہ، تو ان سب سے الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے علم الصرف اور علم النحو کے اساتذہ اور جو دیگر علوم میں الحمدللہ حاصل کی ہے۔ پھر 2010 میں نے کراچی یونیورسٹی سے بھی ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں الحمدللہ، اور پھر 2011 میں الحمدللہ شارجہ یو اے ای سے امامت کا بھی ٹیسٹ پاس کیا، اور قراءت کا بھی ٹیسٹ پاس کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اسی شعبے سے وابستہ کر دیا، عربی زبان پڑھانا۔ میں تجوید تو میں 2004 سے پڑھاتا ہوں الحمدللہ، 2004 سے میں کراچی میں، آپ نے الہدا انٹرنیشنل کا نام سنا ہوگا، الہدا انٹرنیشنل کا جو سینٹر تھا کراچی میں طارق روڈ پر، تو وہاں پر ہمارے بہت سارے بھائیوں نے تھا، وہ لیڈیز کے لیے، لیکن انہوں نے ایوننگ میں مردوں کے لیے دیا ہوا تھا وہ، تو وہاں پر ہمارے ایک پورا گروپ آف فرینڈس تھے، تو وہ سب مل کے انہوں نے کلاسز ارینج کی تھی، تو وہاں پر رات کو جو ہے مردوں کی کلاس ہوتی تھی، تو وہاں میں نے تجوید پڑھانا شروع کی 2004 میں۔ پھر میں تجوید کی مختلف ورکشاپس بھی کرواتا تھا، اور اس کے بعد پھر آفیشلی جو عربی زبان پڑھانا شروع کی ہے وہ 2008 2009 سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں بھی الحمدللہ جتنی بھی میں نے جابس کی ہیں، ادھر اتفاق یہ تھا کہ میں خود ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا ہوں عربی کا، اور ابھی لاسٹ جو ہے وہ جنریشن اسکول کراچی کا کافی بڑا اسکول ہے، وہاں پر بھی میں تقریباً 10 سال عربی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے سفر میں، جس میں تقریباً 16-17 سال ہو چکے ہیں، ہر عمر کے مطلب کو پڑھانے کا موقع دیا، بچوں سے لے کر اور 90 سال کی عمر تک کے لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عربی پڑھانے کا جو ہے وہ موقع دیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک میرے جو میں کو بتایا میرے استاد محترم یہاں موجود میرے خیال میں ہیں مفتی اویس خان صاحب، تو مفتی اویس خان صاحب کا، یا پھر ابھی میرے خیال میں مفتی صاحب آ جائیں گے، تو مفتی اویس خان صاحب کا اپنا یہاں پہ جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے جہاں پر ایڈلٹس کے لیے
تعلیم بالغہ ہوتی ہے ایڈلٹس کے لیے، اور وفاق المدارس العربیہ جو پاکستان کا ایک آفیشیل اسلامک بورڈ ہے، تو وہاں کا ایک کورس ہے دراسات دینیہ کے نام سے، وہ 4 سال کا ہے۔ تو مفتی اس اویس صاحب جو ہیں ان کے ساتھی اساتذہ، اور اس میں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی شامل رکھا ہے، میں بھی ان اساتذہ میں شامل ہوں، تو ہم مل کے اس کو 2 سال میں کرواتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی میری عربی زبان کی اور تفسیر کی اور تجوید کی ذمہ داریاں ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے رات کو، تو وہاں میں جا کے پڑھاتا ہوں۔ تو یہ مختصر تعارف تھا لسان مبین اکیڈمی کا۔ میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں اور بتا دوں تاکہ پھر میں اپنے اساتذہ سے تعارف کرواؤں۔ لسان مبین اکیڈمی ایک تو یہ کہ دیکھیں بچوں کے لیول پہ جو کام کر رہی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے لیول پر لسان مبین اکیڈمی اس میں قاعدہ بھی ہے، اس میں ناظرہ بھی ہے، اس میں تجوید بھی ہے، اور اس میں حفظ بھی شامل ہے۔ اور ہمارے قرہ حضرات الحمدللہ بہت زبردست قرہ حضرات ہیں۔ تو ہمارے جو قرہ حضرات ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی اچھے اور پروفیشنل، تقریباً 15-20 سال سے یہاں کراچی کے اداروں میں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہم ناظرہ بھی چل رہا ہے بچوں کے لیے، قاعدہ بھی چل رہا ہے، اور حفظ بھی چل رہا ہے آن لائن الحمدللہ۔ اور حفظ کے اندر بھی آن لائن یہ کہ ظاہری بات ہے اس میں والدین کو تھوڑا سا ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے ہم نے یہ تجربہ کیا، اور تجربہ یہ کافی بہتر رہا۔ خاص طور پہ اب دیکھیں وہ بات نہیں ہو سکتی ظاہری بات ہے حفظ کی، کہ جو کہ آن کیمپس ہوتی ہے، لیکن اسٹل اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے۔ اگر والدین جو ہے وہ تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو آرام سے آن لائن حفظ ہو جائے گا، والدین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو، ٹھیک ہے نا، تو حفظ آرام سے ہو سکتا ہے۔ باقی ناظرہ اور قاعدہ تو چل رہا ہے بچوں کے لیول پر۔ ہم عربی زبان شروع کرتے ہیں تقریباً 10 سال کی عمر سے، اس سے پہلے ہم عربی زبان شروع نہیں کرتے بچوں کے لیول پر، کیونکہ اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قاعدہ اور ناظرہ بہت پکا ہو جائے، بچے کو اچھا پڑھنا آ جائے۔ ہم اس سے پہلے بچے کو تجوید پڑھا دیتے ہیں، تجوید بڑی بنیاد ہے، تجوید کا اور عربی زبان کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر جو بچے تجوید اچھی پڑھ لیتے ہیں نا، ان کو آگے عربی پڑھنے میں آسانیاں ہوتی ہیں، مشکلات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے جو عبد الحسیب بھائی ہیں جنہوں نے بھی مجھ سے بات بھی کی تھی، تو گاڑی میں ان کی ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کا خیر میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے۔ اچھا اس کے علاوہ تو ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بچوں کے لیول پر ہے، دوسرا یہ کہ جو یوتھ کے لیول پر ٹین ایجرز کے حوالے سے وہ لسان و مبین اکیڈمی الحمدللہ جو کام کر رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے تو خیر وہ ہمارا لائیو یوٹیوب کے اوپر چلے گا۔ یوتھ کے جتنے کنسرنز ہیں الحمدللہ وی آر ٹیکنگ اپ دیٹ، ان کے سیشنز، ان کی کاؤنسلنگ، ان کے یوتھ کے جو سیشنز ہیں۔ اب لاسٹ ٹائم جتنے بھی آج کل پرابلمز ہیں، ڈرگس کی پرابلم ہے، ایڈکشنز کی پرابلم ہے، مختلف قسم کی یوتھ ایڈکشنز کے اندر ہیں، اور کرائسس آف فیتھ جس سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں، تو سورہ کہف کی روشنی میں، سورہ یوسف کی روشنی میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اب آن لائن بھی ہوا کریں گی، اور آپ لوگوں کو ہر قسم کے جو ہے وہ ایڈز ملتے رہیں گے۔ آپ اپنے جاننے والوں میں لڑکے خاص طور پہ جو ٹین ایجرز، جو ماں باپ بھی پریشان ہیں، تو ہم ان کو ضرور بتائیے گا، ان کو سیشن ضرور بھیجیے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی اچھے انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے لائیو یوتھ کے ساتھ انشاءاللہ، جس کے اندر یوتھ ہی کے کنسرنز ہوں گے۔ اس کے اندر ہم جو اس وقت کے جو ایشوز چل رہے ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور یوتھ کے لیے بھی الحمدللہ عربک لینگویج ہے۔ دیکھیں یہ جو پروگرام جس میں آپ لوگ شامل ہوئے ہیں یہ تو سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خاص طور پر پرٹیکولرلی فار یوتھ بھی ابھی ہم ایک سیشن عربک لینگویج کا ہم رکھیں گے لازماً، جس کے اندر خاص طور پہ قرآن مجید کو شامل کیا جائے گا۔ اور جتنی بھی آج کل کے زمانے کی جو ایڈکشنز ہیں جو لڑکوں جو ہو رہی ہیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو، انشاءاللہ ہم اس کا سولوشن اور کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے، اور کیسے آگے اپنی صحبتوں کو چینج کرنا ہے، بیڈ کمپنی اور گڈ کمپنی، ٹھیک ہے نا، کرائسس آف فیتھ ہیں، اس طرح کے اور مختلف ٹاپکس ہیں جو کہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں۔ آج کل کا بہت ایک کامن مسئلہ ہے ڈرگس کا، بچوں کے اندر ہر چھوٹی موٹی یہ سگریٹس اور یہ سب چیزیں بڑی کامن ہو رہی ہیں، اور ایک طریقے سے بچے بہت اس طرف جا رہے ہیں۔ پھر ایڈکشنز ہیں، نیٹ فلکس ہے، اور آپ کو پتا ہے ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ان سب کو خیر کا ذریعہ کیسے بنانا ہے، تو یہ اس کی بھی ہم الحمدللہ یوتھ کو ٹریننگ کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ یوتھ کے کافی سیشنز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایڈلٹس کے حوالے سے بھی ہم سیشنز کریں گے،
اور ہمارے ساتھ الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیم آف علماء ہیں، اسکالرز ہیں، تو ہم مختلف سیشنز لیں گے جس کے اندر میرٹل ریلیشن شپس بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مطلب خواتین کے حقوق، مردوں کے حقوق، اور ایک تو اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور خاص طور پہ جو آج کل ہمارے یہاں مطلب رسم و رواج کی پرابلم ہے، خاندانی پرابلمز ہیں، ان کے حوالے سے بھی سیشنز ہوا کریں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ایک تو سیشن کا میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے سے، اگلے سنڈے سے لائیو ہوا کرے گا آفٹر عشاء پریئر، یعنی کہ آپ سمجھ لیں پاکستان کے 8:30، پاکستان کے 8:30 سیشن اسٹارٹ ہوگا، اس کا آپ لوگوں کو لنک دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ لوگ جتنے لوگوں کو جوائن کروانا چاہیں، یہ سیشن یوتھ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلے ہفتے سے جو ہمارا ٹاپک ہے یوتھ کے لیے، وہ سورہ کہف ہے۔ اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اس میں یوتھ مطلب اس میں ایڈلٹس بھی آ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پرٹیکولرلی اٹس فار یوتھ۔ آپ کو پتا ہے سورہ کہف کا جو ہے نا وہ آج خاص طور پہ آخری زمانے سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو سورہ کہف کی ڈیٹیل اسٹڈی انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اگلے ہفتے سے، اگلے اتوار سے، اور اتوار کو رات کو عشاء کی نماز سے بعد 8:30 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق یہ سیشنز ہمارے سٹارٹ ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو دینی علوم ہیں، لسان مبین اکیڈمی وہ سارے آفر کر رہی ہے۔ کسی کو فقہ پڑھنا ہے تو الحمدللہ لسان مبین اکیڈمی فقہ پڑھائے گی، وہ کورسز کا آپ کو پتہ چلتا جائے گا انشاءاللہ۔ تفسیر پڑھنا ہے، تفسیر کی کلاسز ہوں گی، تجوید پڑھنی ہے، تجوید کی کلاسز ہوں گی، حدیث پڑھنی ہے، حدیث کی کلاسز ہوں گی، علم الصرف کی کلاسز ہوں گی، علم النحو کی کلاسز ہوں گی، اسی طریقے سے اور تاریخ کی کلاسز ہوں گی، ہسٹری کی۔ پھر جتنے بھی سسٹمز ہیں دنیا میں، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، ماڈرنزم ہے، پھر ماڈرنزم تو بہت ضروری ہے، جدیدیت کیا ہے اور اس جدیدیت نے ہمارے کیا امپیکٹ، یہ سارے سبجیکٹس ہمارے یہاں الحمدللہ پڑھائے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ پھر اسپریچولیٹی کیا ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھائیں گے ہمارے مختلف اساتذہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الحمدللہ ایک کافی براڈ ہے۔ اور دوسرا لسان مبین مدرسہ بھی ہے فزیکلی، جو کہ کراچی میں ہے برحال، تو اگر آپ اس میں اور وہ ہے فی الحال صرف اور صرف بچوں کے لیے مدرسہ لسان مبین، جو کہ نارتھ نومبر کے اندر انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے جنوری سے، تو میں خیر اس کا آپ کو پہلے سے تعارف بتا دوں گا۔ برحال یہ جو کورس ہے اب جس میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ انرول کیا ہے، یہ تو عربک لینگویج کا ہے، اور اس کی ذمہ داری پوری میری ہے، تو یہ ذمہ داری فی الحال میں ہی اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا اس کا جو ہے نا وہ اس کی تشہیر نہیں کی ہے، بلکہ اپنے ہی حلقہ احباب میں ہم نے شروع کیا ہے تاکہ ہم اسٹارٹ کر سکیں، اور آپ لوگ سمجھ لیں لیڈرز آف لسان مبین ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ ہوں گے وہ کہ جو کہ لسان مبین اکیڈمی کے سب سے پہلا بیچ، آپ لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ ہوں گے، ویسے تو خیر پہلے بھی بیچز ہیں، لیکن یہ کہ آفیشیل جو ہے نا وہ آپ لوگ ہیں آفیشلی، ماشاءاللہ سے آپ لوگ ہمارا پہلا بیچ ہے۔ اس میں ایڈوانس گروپ بھی ہے اور اس میں بگنرز بھی ہے، ہم بگنر سے سٹارٹ لیں گے، اور ہمارا مقصد ہے دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی عربی آ جائے کہ آپ عربی پڑھنا، لکھنا، بولنا، سمجھنا سب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم نے 6 منتھس کا ٹارگیٹ رکھا ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا 2 مہینے کے بعد ہی کہ یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جسٹ تھوڑی سی مطلب ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھنا ہے، فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے، تو واقعی عربی زبان بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ایک سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ، جسٹ گیو می یور 6 منتھس، آپ مجھے اپنے 6 مہینے دیجئے، اس کے بعد آپ خود دیکھیے گا کہ آپ عربی زبان پڑھانے کی بھی قابل ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے اچھی طرح میرے حساب سے پڑھ لیا اور میرے حساب سے آپ نے اپنی ایویلیویشن کروا لی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ عربی زبان آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ایڈوانس گروپ میں تو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، ایڈوانس گروپ حالانکہ بہت کوئی لمبا نہیں ہے، ایڈوانس گروپ کے اندر ہماری 3 چیزیں ایک ساتھ سٹارٹ ہو رہی ہیں، لینگویج، لٹریچر اور گرامر، یہ تینوں چیزیں، کیونکہ ایڈوانس والوں نے عربک کے مطلب وربس کی جو شروع کی جو سمجھے ورب سائنس ہوتی ہے شروع کی، وہ تھوڑی سی پڑھ لی ہے الحمدللہ، تو عربی افعال ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، تو عربی افعال سمجھ میں آنے کی وجہ سے الحمدللہ اب وہ لینگویج، لٹریچر اور گرامر تینوں کو آرام سے کور کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم ان کو تینوں، اور جو بگنرز ہیں انشاءاللہ بگنرز کا معاملہ یہ ہے کہ 1.5 منتھ کے بعد 1.5 منتھ کے بعد، یعنی آپ سمجھے مڈ آف جنوری یا اینڈ آف جنوری انشاءاللہ آپ لوگ بھی لینگویج، لٹریچر، گرامر ان تینوں پہ آپ لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، صرف 1.5 منتھ میں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے بھی یہ 3 سبجیکٹ چلا کریں گے، لینگویج،
لٹریچر، گرامر، یہ تینوں چیزیں ملا کر انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید بھی سمجھ میں آئے گا، آپ کو احادیث مبارکہ بھی سمجھ میں آئیں گی، اور جو ماڈرن عربک ہے بہت آرام سے آپ جس شہر میں ہیں، جس ملک میں ہیں، آپ وہاں پر بولنا شروع کر چکے ہوں گے اللہ کی ذات سے امید ہے. مطلب جب آپ یہ تینوں چیزیں پڑھیں گے، لینگویج، لٹریچر اور گرامر، تو جب آپ نے اس کو 3 سے 4 مہینے میرے ساتھ پڑھا، یعنی کہ 1.5 منتھ کے بعد آپ ان تینوں پہ آ گئے، لینگویج، لٹریچر، گرامر، اور اس کے بعد 3 منتھس رکھ لیں آپ. آفٹر 3 منتھس یو ول بی ایبل ٹو اسپیک اینڈ یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ عربک، آپ جہاں کہیں بھی ہیں. اور سب سے اہم چیز قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی اچھی خاصی سمجھ ہونا، ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ اچھی خاصی سمجھنا شروع کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو خود ایسا سمجھ میں آئے گا کہ اس میں آگے ہمیں کیسے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیٹ سر انشاءاللہ وی آر آپ کی ہیئر. آواز پوری کٹ گئی ہے. اچھا اچھا، ایم آئی آڈیبل؟ پلیز اگر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا سکیں تو. کیا میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ ایم آئی آڈیبل؟ پلیز مجھے ذرا آپ لوگ تھمز اپ دے رہے ہیں اگر. بسم اللہ اولہ و آخرہ، میرے خیال میں اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. اصل میں وہ شاید تھوڑا سا کنیکشن کا ایشو ہوا تھا. ٹھیک جی ہے. سر اب آ رہی ہے. جی جی الحمدللہ. تو آپ لوگوں کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ 1.5 منتھ کے بعد جو بگنرز ہیں ان کا پھر لینگویج، لٹریچر اور گرامر 1.5 منتھ کے بعد شروع ہو جائے گا. دیٹ از مڈ آف جنوری یا اینڈ آف جنوری 1 آپ لوگوں کا انشاءاللہ شروع ہو جائے گا معاملہ. اس کا لینگویج، لٹریچر اور گرامر تینوں چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی. اور جو ایڈوانس والے ہیں ماشاءاللہ وہ تو آگے بڑھیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آفٹر کمپلیٹنگ دس کورس آئی ایم جسٹ ریکویسٹنگ آل آف یو کہ آپ مجھے 6 مہینے اپنے دے دیں، اپنی زندگی کے. آپ سمجھے صرف یہ 6 مہینے دیں، اٹ ول چینج یور لائف بینگ ود آور ٹیچرس. اس کے دوران جتنے بھی کورسز آ رہے ہوں گے، جو بھی ہمارے اساتذہ کورسز کرا رہے ہیں، میں ابھی اس کا انٹروڈکشن بھی دوں گا آپ کو. اور پہلے میں ذرا اساتذہ کا انٹروڈکشن کرا دوں اس کے بعد. تو اس دوران جو بھی آپ کورسز جو ہے وہ اس میں انرول کرنا چاہیں تو الحمدللہ وی آر ہیئر ٹو سرو یو آل. ٹھیک ہے. تو میں اپنے اساتذہ کا پہلے آپ سے ذرا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں مفتی ثاقب صاحب. مفتی ثاقب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب تھوڑا سا مختصر تعارف دے دیں اپنا، جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں اپنے برادر عزیز مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس مبارک سلسلے میں مجھے جڑنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنت قبول فرمائے. میرا نام محمد ثاقب اقبال ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے، پاکستان. اور میری مکمل تعلیم کا سلسلہ بھی کراچی ہی سے ہے، یعنی مکمل تعلیم میں نے کراچی ہی میں حاصل کی ہے. ابتداً میں نے میٹرک اور پھر انٹر سائنس، پھر انجینئرنگ آدم جی گورنمنٹ سائنس سے کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد پھر میرا جو ہے وہ ارادہ ہوا کہ علوم نبویہ سیکھے جائیں اور قرآن و حدیث پڑھا جائے. لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے جو ہے وہ انجینئرنگ چھوڑی اور مدرسے میں داخلہ لیا، اور پھر الحمدللہ درس نظامی میں نے مکمل کیا، جس میں سے ابتدا کے شروع کے 4 سال میں نے جامعہ مہد الخلیل الاسلامی بہادر آباد کراچی میں ایک ادارہ ہے وہاں سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد آخر کے 4 سال جامعہ انوار القرآن کراچی، نارتھ کراچی میں یہ ایک ادارہ ہے، یہاں سے پھر میں نے درس نظامی مکمل کیا، اور پھر اسی کے بعد الحمدللہ تخصص فی الفقہ بھی میں نے وہیں سے کیا. اور اس دوران جو ہے وہ جامعہ کراچی سے میں نے اسلامک اسٹڈیز میں اور عربک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہو گیا، اور کافی زمانے سے الحمدللہ شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہوں. اور اس دوران جو مختلف مضامین پڑھانے کا موقع ملا، اس میں سے خاص طور پر ایک تو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر، اسی طرح حدیث پاک اور فقہ اور علم الصرف، علم النحو، اور اسی طرح سے میراث، یعنی کہ جو جائیداد کے مسائل کا خاص عنوان ہوتا ہے علم میراث، اس کو جو ہے پڑھانے کا الحمدللہ موقع ملا. اور اسی طرح سے اردو زبان بھی کافی حد تک پڑھانے کا مجھے موقع ملا ہے. تو یہ تمام وہ مضامین ہیں جو اس عرصے میں نے مختلف جگہوں پر پڑھا ہیں. اور اس وقت جو ہے جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا، جو حضرت مولانا مفتی اویس صاحب دامت برکاتہم
جو کہ جن کا بھی مولانا سعد صاحب نے ذکر کیا، انہیں کا ایک جو مدرسہ ہے وہاں پر بھی رات کے وقت میں مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہوں میں، وہاں پر الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، وہاں پر بھی جو ہے حدیث اور فقہ اور اسی طرح سے علم الصرف اور علم النحو، یہ تمام مضامین الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں، اور یہ کچھ مختصر سا میرا تعارف ہے جناب. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے مفتی صاحب، اور اللہ آپ کو بہت دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. بارک اللہ. چلو مولانا عمیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا عمیر، اگر آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ سر ساتھ ماشاء اللہ اس مبارک سلسلے کو آپ نے جو کافی عرصے تک سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا، ماشاء اللہ اس کو آپ نے آفیشلی دوبارہ سے اس کو آن لائن بھی کیا ہے، اور مجھے بھی جڑنے کا موقع مل گیا اس مبارک سلسلے میں انشاءاللہ. مختصر سا تعارف میرا یہی ہے کہ کراچی کا رہائشی ہوں، محمد عمیر میرا نام ہے، اور حفظ قرآن یہی کراچی سے ہے، یہیں سے میری میٹریکولیشن بھی ہے، انٹر بھی میں نے یہیں سے کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جامعہ دارالعلوم کراچی جیسے ادارے میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دی. تو میرا درس نظامی جس کو ہم عالم کا کورس کہتے ہیں وہ بھی میرا وہیں سے. تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ جیسے اساتذہ کرام سے پڑھنے کا موقع ملا. تو درس نظامی میرا وہاں سے مکمل ہوا. اس کے بعد پھر جو دیگر عصری علوم کے شعبہ جات ہیں وہاں سے بھی منسلک رہنے کا موقع ملا. میں نے پھر اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز میں اور عربک لینگویج میں ماسٹرز مکمل کیا یونیورسٹی آف کراچی سے، اور پھر آگے ایم فل کے لیے میرا سلسلہ جڑا وفاقی اردو یونیورسٹی جو کراچی میں ہی واقع ہے، اور وہاں میرے جو سپروائزر ہیں وہ ڈاکٹر محمد حافظ ثانی صاحب نام برکاتہ میں. اس کے علاوہ تقریباً 10 سال سے میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، اور اس عرصے میں تقریباً مختلف علوم کو پڑھانے کا موقع ملا ہے. اسلامیات، عربک لینگویج، انگلش اسکول میں ہی پڑھانے کا موقع ملا ہے، کالج میں ہی پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ. یہاں کراچی میں ایک یونیورسٹی ہے سین مدرسۃ الاسلام، وہاں پڑھانے کا موقع ملا. تو اور ابھی بھی میں کراچی کے ہی نامور اسکول جنریشن اسکول سے وابستہ ہوں، اور وہاں شعبہ عربی کی مختصر سی ذمہ داری مجھے ملی ہوئی ہے. تو بس یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اصل میں اچھا ہماری ایک بہت اچھی طالبہ ہے، تو مجھے بتا رہی تھی وہ کہ میں نے اپنے بہت سارے اساتذہ، ظاہری باتیں آپ کو ان کے نام نہیں گنوائے، تو ان میں ایک میرے جو استاد محترم ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سے ہم نے خود بیٹھ کے الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا، اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی ایک بہت لمبی صحبت رہی ہے الحمدللہ. تو وہ انشاءاللہ آہستہ سے جب آپ لوگ ہم پڑھتے آئیں گے تو میرا اور ڈیٹیل تعارف آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور بہت سارے اساتذہ کے نام ہیں کیونکہ وہ پھر کافی لمبی ہو جائے گی میٹنگ، تو میں اسی لیے مختصر تعارف پہ بھی میں نے بھی اکتفا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اساتذہ نے بھی ایک مختصر سے تعارف دیا آپ لوگوں کو. انشاءاللہ جب یہ لوگ پڑھائیں گے آپ لوگوں کو اور مختلف علوم، تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ واقعتاً یہ تو ایک دنیا ہے، دنیا ہی الگ ہے اور سمندر ہے. اور ماشاءاللہ یہ لوگ اپنی اپنی سبجیکٹس میں ایسی مہارت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی اچھی مہارت دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس سمیرہ ہیں، ہماری استاذہ سمیرہ ہیں ہمارے ساتھ. استاذہ میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اپنا تعارف کرائیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. آمین. آپ نے یہ جو شروعات کی ہے، الحمدللہ. اور بہت بہت شکریہ سدرا نوشین کا کہ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ ایڈ کرنے کا کہا تھا. اور میں بیسیکلی میں سعودی عرب سے ہوں. میں نے اپنی ساری تعلیم وہاں سے حاصل کی ہے نا، سعودی عرب کے اسکول سے. الحمدللہ. اور کنٹینیو میں نے یہاں بہاولپور آ کے کیا ہے، یہاں اسلامیہ یونیورسٹی سے. الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے 15 سپارے میں نے حفظ کر لیے تھے وہاں سعودی عرب میں، اور ابھی تک میری کلاس جاری ہے مسجد نبوی سے.
الحمدللہ الحمدللہ جی ٹھیک جی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا عربی پڑھانے کا کافی آپ کا تجربہ ہے علم. جی جی، کیونکہ یہ میری لینگویج ہے. الحمدللہ صحیح ہے. تو یہ جی آپ جی وہ خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ کہ جن کی زبان ہی عربی ہے. الحمدللہ. جی آپ جی یقین کریں میں کہ عربی کی سیکھتی یہ ہوں. ہمارے خاطر اردو بول رہی ہیں، ورنہ آپ یقین کریں میں نے خود جو جانا اس کے بارے میں کہ وہ ان سے زیادہ اردو جو ہے نا وہ جس طریقے سے ہم ہچکچاتے ہیں عربی میں، تو یہ اردو میں ہچکچاتی ہیں، ظاہری بات ہے. تو ماشاءاللہ یہ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی زبان بھی عربی ہے اور علوم بھی سارے عربی میں حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی میرا جی جو ہے اللہ نا کا شکر ہے بس. جی ہم، اللہ آپ کو بہت جی جی جزائے خیر یہی دے. خواہش ہے کہ یہ ہاں تعلیم میں دوسروں کو دوں، بالکل بالکل. عربک لینگویج کی اور دینی تعلیم بھی، قرآن کی اور تجوید کی. اللہ تعالیٰ واقعتاً جو نور آپ کے پاس ہے ہم سب کو اس سے منور کرے، اور ہم سب کو جو ہے آمین نا کچھ سیکھنے کا توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ. اچھا آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ پھر میٹنگ جو ہے یہ والی اینڈ ہو رہی ہے تو پھر ہم دوسری میٹنگ میں آ جائیں گے، تو دوبارہ جوائن کر لیں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے. میں ذرا اس کو اینڈ کر رہا ہوں میٹنگ کو، تو آپ سب دوبارہ جوائن کریں. جزاکم اللہ خیر.